موضوع الدرس في أحوال الأشقياء وأحوال السعداء سورة الرعد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے اندر مومنین کے لیے جو فواکہ ہوں گے، مطاعم ہوں گے، مشارب ہوں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ فنا ہوں گے. دنیا میں تو ایک پھل کا موسم آتا ہے، جب موسم گزر گیا پھل ختم ہو گیا، لیکن جنت میں ہر چیز ہر وقت موجود ہوگی. وفی الصحیحین من حدیث ابن عباس فی صلاۃ الکسوف وفیہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناولت شیئا من مقامک ھذا ثم رأیناک تکعکعت فقال انی رأیت الجنة اريد الجنة وتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صلاۃ الکسوف تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تو اسی عالم میں ہم نے دیکھا کہ آپ ذرا آگے گئے ہیں، پھر پیچھے تکا پھر پیچھے واپس آئے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی جو آپ نے دیکھا کہ آپ آگے بھی گئے پھر پیچھے ہٹ گئے؟ فرمایا کہ مجھے جنت دکھلائی گئی، میں نے ارادہ کیا وتناولت منها عنقودا تاکہ میں انگوروں کا ایک گوشہ وہاں سے حاصل کر لوں، لیکن نہیں کر سکا. فلو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا، اور اگر میں وہ لے آتا تو تم جب تک دنیا قائم ہے وہ کھاتے رہتے اور کبھی ختم نہ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعیم الدنیا الگ ہے اور نعیم الآخرہ جو ہے وہ الگ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے سکے. اور پھر وہاں کے جتنے نعمتیں ہیں ان پہ فنا کوئی نہیں. دنیا کی نعمتیں بڑی سے بڑی بھی ہوں لیکن آخر فنا ہے، ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں وہ لے لیتا نا تو تم ساری زندگی بھی کھاتے رہتے، دنیا جب تک قائم ہے پھر بھی وہ ختم نہ ہوتا. وقال حافظ ابو یعلی حدثنا ابو خیثمۃ قال حدثنا عبد اللہ بن جعفر قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا ابو وکیل عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن فی صلاۃ الظہر اذ تقدم رسول اللہ وتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب
اس سند میں اس حضرت جابر سے جو روایت ہے اس میں ہے کہ حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت میں ہی آپ آگے بڑھے، ہم بھی پھر حضور کے پیچھے تھوڑا آگے ہو گئے، پھر آپ نے کوئی چیز لینا چاہی لیکن پھر ہٹ گئے۔ فلما قضى الصلاة قال له ابي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ آقا آج آپ نے نماز میں ایک ایسا کام کیا جو کبھی نہیں کرتے، کہ نماز میں آگے گئے پھر پیچھے آئے۔ فقال انی عرضت علی الجنت وما فیہا من الزہرۃ والنثرۃ، میرے سامنے جنت لائی گئی اور جو اس کے اندر رونق ہے، تر و تازگی ہے اور پھل ہے۔ فتناولت منھا کتفا من عنب لآتیکم بہ، میں نے ارادہ کیا کہ وہاں سے ایک گوشہ میں لے لوں انگوروں کا اور آپ لوگوں کے لیے لے آؤں۔ فحیل بینی و بینہ، میرے اور اس کے درمیان میں رکاوٹ کر دی گئی۔ وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْقُصُونَهُ، اگر میں وہ لے آتا آسمان اور زمین کی ساری مخلوق بھی کھاتی تو وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ وَالْبَابُ السَّمِّ الَّذِي سَبِ الزُّبَيْرِ بن جابر شاهد لبعضه وعن عتبة بن عبد السلمي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فقال فيها عنب قال نعم۔ ایک عرابی نے حضور پاک سے جنت کے بارے میں پوچھا اور ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کیا اس میں انگور بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ قال وما العنقود، انہوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیں کہ اس انگور گوشے جو ہیں اس کا کیا وزن ہوگا؟ قال مسیرۃ الشہر من الغراب الابقاء ولا یفتر، اگر ایک کوا اڑتا رہے پورا مہینہ تو وہ بھی اس کی یعنی وسعت کو ختم نہیں کر سکے گا۔ وقال الطبراني حدثنا ابو المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ریحان بن سعید بن عباد منصور ان ایوب النبی قراوة النبی اسمان صوبان قال قال رسول اللہ ان الرجل اذا نزع ثمرة من الجنة عادت مکانها اخرى۔ اس حدیث پاک میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مومن جنت کا کوئی پھل توڑیں گے نا وہی فوراً اور لگ جائے گا۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ دائمی ہیں، ابدی ہیں، سرمدی ہیں، جو کبھی ختم نہیں اور ہمیشہ وہ ہر حال میں تر و تازہ۔ دوسرا، دنیا کی نعمتوں میں اور جنت کی نعمتوں میں ایک فرق ہے۔ مثلا دنیا میں ہم نہریں بناتے ہیں تو پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، یہ قاعدہ ہے، لیکن جنت میں ایسے نہیں ہوگا۔ جنت میں جو نہریں ہیں، جداول ہیں، مومن جتنی اشارہ کریں گے وہ چل پڑے گا۔ مومن اوپر لے جانا چاہے چلا جائے گا، نیچے لے آنا چاہے چلا جائے گا۔ اچھا، دنیا میں جتنے پھل ہیں ہمیں ان کے توڑنے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ آم ہے، کوئی دنیا کوئی پھل بھی لے لیں تو آدمی اوپر جاتے ہیں یا اس کے لیے جال بناتے ہیں، پھر اس کو توڑتے ہیں۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ جنت میں جتنے پھل ہوں گے، دنیا میں مومن پھلوں کے پیچھے بھاگتا تھا، جنت میں پھل مومن کے پیچھے بھاگے، یعنی اگر وہ کھڑا ہوگا ہاتھ سے توڑ لے گا، بیٹھا ہوگا وہ خود نیچے ہو جائیں گے، اگر لیٹا ہوگا اس کو اشارہ کرے گا وہ اور نیچے ہو جائیں گے، توڑ لے گا، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ہی الگ۔ اور اسی طرح جنت میں جو اللہ مسلمانوں کو اپنی رحمت سے حور عین بھی دیں گے، اور ہر مسلمان کی بیوی جو اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے، مسئلہ سمجھ لیں، مثلا ایک عورت ہے، خاوند مر گیا، اس نے دوسری شادی کر دی، تو اب وہ پہلے کے نکاح میں تو نہیں رہے گی، تو اس لیے جس کے نکاح میں وہ مرے گی، قیامت میں وہ عورت بھی اس کو ملے گی،
یعنی وہ دنیا کی بیوی بھی ملے گی، اور دنیا کی بیوی کو بھی اللہ ایسا جمال اور ایسا حسن دیں گے کہ حور رشک کرے۔ اچھا، اور پھر جنت کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں تو آدمی شادی کرتا ہے نا جی کنواری لڑکی سے، بس ایک رات میاں بیوی ملے اس کی بکار زائل ہو گئی، اب پھر تو وہ کنواری نہیں رہتی نا۔ لیکن جنت کی عورتوں کی یہ خاصیت ہوگی کہ جتنے دفعہ شوہر ملیں گے وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔ تو اس لیے جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ الگ ہیں، اور دنیا کی یہ تو دنیا کی نعمتیں اور کہ صرف نام میں مشابہت ہے کہ یہاں بھی عنب وہاں بھی عنب، یہاں بھی انار وہاں بھی انار، یہاں بھی کھجور وہاں بھی، لیکن جنت کی نعمتیں کہاں اور دنیا کی نعمتیں کہاں؟ شتان ما بینہما، آسمان و زمین کا ان کے درمیان میں فرق ہوگا۔ وہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، حضور نے فرمایا آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ نعمتیں، کانوں نے سنی بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہے تو ایک تاریخی روایت، تاریخی روایتوں کا اتنا اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ شادیاں بہت کرتے تھے۔ شادی کی 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد طلاق دے دی۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو اکٹھا کیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے ایک مذاق بنا رکھا ہے شادی کو، شادی کرتے ہیں پھر 15 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ تھے نا ان کو بھی بلا کے انہوں نے کہا کہ آئندہ میرے بھائی کو کوئی رشتہ نہ دے، اس نے ایک مذاق بنا رکھا ہے لوگوں کی لڑکیوں سے۔ یہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد مہینے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ان کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ہماری لڑکی لے کر اگر 1 رات کے بعد بھی طلاق دے دیں گے ہم پھر بھی دیں گے، ہماری نسبت تو ہو جائے گی آل رسول سے، ہم تو اس نسبت کے لیے لڑکیاں دیتے ہیں۔ آخر ایک دن حضرت حسین سے صبر نہ ہوا، وہ اپنے بھائی کو علیحدہ بٹھا کے پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے آخر؟ چلو آدمی شادی کرتا ہے، 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، کوئی مر گئی تو پھر اور کر لیتا ہے، یا چلو کوئی بوڑھی ہو گئی طلاق دے دیا اور یہ آپ نے یہ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ دنیا میں بھی ایک عورت ایسی ہوگی جو ہر رات خاوند کو ملنے کے بعد دوسری رات پھر کنواری ہو جائے، میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے مل نہیں رہی۔ حضرت حسین مسکرائے، فرمایا بھائی جان مت ڈھونڈو، وہ تمہاری بھابھی ہے، وہ میرے گھر میں آ چکی ہے، وہ میری بیوی بن گئی، اب ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ تو حضرت حسن نے پھر شادی نہیں کی۔ اور ویسے بھی عرب کے اندر سچی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شادی کوئی عیب نہیں تھا، گناہ عیب تھا، نکاح عیب نہیں تھا۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک مجاہد نے ایک عورت کو پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا دیکھو مجھے تو قبول ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور پھر صحابی ہیں اور مجاہد ہیں، لیکن میرے 6 شوہر پہلے بھی شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے بھی کل شہید ہو جانا ہے، بس میں چاہتا ہوں حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے، بغیر شادی کے نہ مر جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو قبول ہے۔ تو ایک رات شادی کی، دوسرے دن شہید ہو گئے۔ تو ان عورتوں کو بھی عیب نہیں تھا، اس نے بتلا دیا کہ میرے 6 شوہر تھے، 6 کے 6 شہید ہو گئے، لیکن ہر کے بعد وہ پھر شادی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہندو کی رسم ہے نا جی کہ اگر طلاق ہو جائے جی اب متعلقہ سے شادی کریں،
اللہ کے بندے کبھی غور کیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ بیوہ سے شادی کرے؟ حضور کی پہلی بیوی کون ہے؟ بی بی خدیجہ، اور آپ سے پہلے وہ 2 خاوند کر چکی ہیں، اور دونوں سے اس کی اولاد بھی ہے۔ سرکار دو عالم کی عمر 25 سال تھی، اس کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہ باتیں جب سے ہمارے یہاں آ گئی ہیں نا جی، کہ خاوند جو ہے وہ دوسری شادی نہ کرے، زنا کرتا رہے، اس پہ بیوی راضی ہے، لیکن شادی نہ کرے، جی میرے اوپر سوکن نہ لے آئے، باقی باہر جو منہ کالا کرتا رہے۔ اب یہ کوئی انسانیت ہے، کوئی تہذیب ہے؟ تو یہ بات بھی میری بیٹی یاد رکھیں کہ عورت کی دشمن ہے یا مرد عورت کا دشمن ہے؟ مرد تو دوسری لانا چاہتا ہے نا، تم نہیں آنے دیتی نا، تو تم عورت کی دشمن ہو نا، عورت مرد تو نہیں ہے۔ اور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آپ نے اسی حج میں بھی دیکھا ہوگا، عمرے میں بھی دیکھا ہوگا، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ 4 شادیاں رکھو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جتنی اولاد تمہاری زیادہ ہوگی اتنی میں قیامت میں فخر کروں گا، انی مکاثر بکم الامم۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ تزوجوا الودود الولود، اس لڑکی سے شادی کیا کرو جس کی بچے زیادہ ہوں۔ اس کی بہنوں کو دیکھ لو نا، بہنوں کو، ماں کو اور خاندان کو، تاکہ تمہاری اولاد زیادہ ہو۔ باقی جتنی اولاد زیادہ ہوگی اس کا رزق اللہ دے گا اور تم نہیں دے گے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اس لیے جنت کی نعمتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں۔ اچھا، ایک ہی پھل ہوگا، انگور ہے، کھائیں گے، پھر ایک اور انگور آئے گا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ ایک ہی پھل ہوگا، ذائقے مختلف ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کلھا دائم وذلھا۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل اہل الجنۃ ویشربون ولا يتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون۔ اہل جنت کھائیں گے، پیئیں گے، نہ ان کے ناک سے پانی بہے گا، نہ پیشاب اور نہ ان کو پخانے کی ضرورت ہوگی۔ طعامہم جشاء کریہ المسک، ان کے کھانے کو اللہ پسینہ بنا کے نکال دیں گے، اور اس پسینے کی خوشبو بھی ایسے ہوگی جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ وَيُلْهِمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّقْدِيسَ كَمَا يُلْهِمُونَ النَّفَسَ۔ اور جیسے بندہ سانس نکالتا ہے، اسی طرح اللہ جنت میں اپنے بندوں کو تسبیح، اپنی تقدیس بیان کرنے کی توفیق دیں گے کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ ورواه مسلم والامام احمد والنسائی من حدیث الاعمش عن تمام بن عقبہ سمیع زید بن ارقم قال جاء رجل من اہل الكتاب فقال یا ابا القاسم تزعم ان اہل الجنة یاکلون ویشربون۔ ایک آدمی کے اہل کتاب میں سے حضور پاک کی خدمت میں آیا اور آ کے پوچھا کہ یا ابا القاسم، حضور یہ بتائیں کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل۔ والذی نفس محمد بیدہ ان رجلا منہم لیؤتی قوۃ مئۃ رجل فی الاکل والشرب والجماع والشہوۃ۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ وہاں ہر بندے کو 100 بندے کی طاقت دیں گے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، اور جماع اور شہوت میں بھی۔ قال ان الذی یاکل ویشرب تکون لہ الحاجہ ولیس فی الجنۃ اذی۔ قال تكون حاجت آدم رشن یفیر من جلودہم کریہ المسک فیضمر بطنہ۔ تو اس نے کہا کہ حضور جب آدمی کھاتا ہے تو پیتا ہے تو لازماً پھر اس کو پیشاب وغیرہ کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، ورنہ تو اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اللہ تبارک و تعالی مومن جتنا کھاتا رہے پیتا رہے پسینہ بن کے نکل جائے گا۔ وقال سنن الفتح خلف ابن خلیفۃ الحمد بن الحارث عبد اللہ بن الحارث ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتنظر الی الطیر فی الجنۃ فیخر بین یدیک مشویا
مومن جنت میں ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھیں گے، بڑا خوبصورت، کہیں گے یار یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا گوشت تو بڑا لذیذ ہوگا، بس وہ فوراً بھنا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ وجاء فی بعض الاحادیث ظفر طائرا، جب مومن کھا لیں گے تو پھر وہ اڑ کے چلا جائے گا۔ کما کان باذن اللہ تبارک و تعالی، وقد قال اللہ تعالی وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت میں پھل ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے، نہ کوئی روکنے والا ہوگا، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے۔ جیسے فرمایا دانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفها تذلیلا، اور وہ پھل ان کے اوپر خود سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ ظِلُّهَا لَا يُزُولُ وَلَا يَقْلُصُ، اسی طرح جو سائے ہوں گے درختوں کے وہ بھی کم نہیں ہوں گے، نہ ہٹیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک ہوں گی۔ سب سے بڑی بات عورت کے لیے پاک ہونا ہے، کہ وہ پاک ہو اور اس نے کبھی خیانت نہ کی ہو، اس کے بدن کو کسی غیر نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ فرمایا کہ مومن ہم نے تیرے لیے جو حوریں رکھی ہیں ان کو کسی انسان اور کسی جن نے کبھی چھو کے بھی نہیں دیکھا ہے، اور یہ انہوں نے بھی اپنی نظر نہیں اٹھائی ہے کسی غیر پہ نظر ڈالنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک وقت تقدم فی الصحیحین من غیر وجہ ان رسول اللہ کہ ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب المجد الجواد المزبر اسیر ذلہ میں تو ہم لائق تو جنت کے اندر ایک درخت ہوگا، اس کے اندر اگر ایک بہت اچھا گھوڑا سدھایا ہوا بنایا ہوا وہ بھی چلتا رہے تو 100 سال تک وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا وذل ممدود وکثیر ما یکن اللہ تعالی صفۃ الجنت صفۃ النار لیرغب فی الجنت ویحذر من النار۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کی بھی صفتیں بیان فرماتے ہیں اور جہنم کی بھی، تاکہ جہنم سے ڈرے اور جنت کی رغبت کرے۔ وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ صِفَةَ الْجَنَّةِ بِمَا ذُكِرَ قَالَ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، یہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں۔ وقال بلال بن سعد خطیب دمشق فی بعض خطبه عباد اللہ هل جاءکم مخبر یخبرکم ان شیئا من عبادتکم تقبلت منکم او ان شیئا من خطایاکم غفرت لکم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ حضرت بلال بن سعد خطیب تھے دمشق میں، آپ نے بعض خطب میں فرمایا کہ اللہ کے بندے کیا کوئی آیت جس نے تم کو خبر دی ہو کہ تمہاری عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے یا تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو اللہ نے تم کو بے فائدہ بیان کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا۔ وَاللَّهِ لَا يُجْزِلُكُمْ ثَوَابَ فِي الدُّنْيَا اسْتَقْبَلْتُمْ كُلَّكُمْ مُفْتَرًا عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تمہیں ثواب کا پتہ دیتے تھے دنیا میں، تم صرف فرائض پر عمل کرتے، باقی عبادت سے غافل ہو جاتے۔ اور ترغبون فی طاعت اللہ تاجیر دنیاکم ولا تنافسون فی الجنہ، یا پھر اللہ کی اطاعت کے اندر رغبت کرتے، جنت کے اندر توجہ تو نہ ہوتی تمہاری۔ وَقُلُوا دَائِمٌ وَذِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ واللہ اعلم۔